میرا ایک ڈریم ہے کہ میں کوئی ICC کی ٹرافی اٹھاؤں اور اس کو جیت کے پاکستان کے نام کروں۔ بابر کا پاکستان کو ICC ٹرافی جتوانے کا ڈریم پورا تو نہیں ہو پایا اور بابر اعظم کے ساتھ ساتھ کروڑوں لوگوں کا یہ ڈریم صرف ڈریم ہی رہ گیا۔ بابر اعظم کبھی بھی اپنی کپتانی میں ایک ICC ٹورنامنٹ کی ٹرافی نہیں پکڑ سکے اور بابر اب شاید کبھی بھی اپنی کپتانی میں ICC ٹرافی نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ اب بابر اعظم نے کپتانی سے آفیشلی ریزائن کر دیا ہے۔ اب جس طرح سے بابر اعظم نے دوسری دفعہ کپتانی کو چھوڑا ہے، وہ دوبارہ کپتانی نہیں لینے والے، کیونکہ صرف 1 سال کے ٹائم پیریڈ میں ہی بابر اعظم 2 دفعہ کپتانی سے ریزائن کر چکے ہیں۔ پاکستان نے 7 ٹورنامنٹس بابر اعظم کی کپتانی میں کھیلے اور انفارچونیٹلی پاکستان ایک دفعہ بھی بابر کی کپتانی میں ٹرافی نہیں اٹھا سکی، اور یہی چیز بابر اعظم کے ساتھ ایک فیلڈ کیپٹن کا ٹیگ لگا دیتی ہے۔ لیکن کیا واقعی بابر اعظم ایک فیلڈ کیپٹن ہے؟ اگر ان ICC ٹورنامنٹس کو پیچھے رکھ کے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بابر اعظم کے انڈر پاکستان ٹیم کا ون ریٹ 56.7 کا تھا، دا گریٹ عمران خان سے بھی زیادہ۔ پاکستان نے بابر کی کپتانی میں ٹوٹل 148 میچز کھیلے، جن میں سے 84 میچز جیتے بھی۔ اس سب کے باوجود بابر اعظم ایک فیلڈ کیپٹن کیوں ہے؟ اس سے پہلے بھی میں بابر اعظم پر 2 ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن یہ ویڈیو اسپیشلی بابر اعظم کی کپتانی پر ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بابر اعظم کی کپتانی کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک اینالائز کرنے والے ہیں۔ اکتوبر 2019، آج سے 5 سال پہلے بابر اعظم کو T20 کا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے۔ یہ 25 سال کے نوجوان بابر اعظم تھے جو ابھی ہوئے ورلڈ کپ میں لاجواب پرفارمنس دے کر آ رہے تھے۔ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر اور ون آف دا گریٹسٹ کرکٹر عمران خان نے جب بابر اعظم کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں اس سے اچھا بیٹسمین پاکستان میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بابر اعظم ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین نظر آتے تھے، اور عمران خان کے مطابق آپ کی ٹیم کا لیڈر وہی ہونا چاہیے جو ورلڈ کلاس پرفارمنس کر کے دکھائے۔ عمران خان نے اس وقت کے PCB چیئرمین رمیز راجہ سے بابر اعظم کو کپتانی دینے کے لیے کہا۔ So I watched him play. I've only watched him play twice, proper innings. And I immediately asked the head of a cricket board, you must make him the captain because he is a genuine world class. اس وقت بابر اعظم ایک ابھرتے ہوئے ستارے تھے، وہ پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہونے والے ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین نظر آ رہے تھے۔ جس وقت بابر اعظم کو کپتانی دی گئی، حیران کن طور پر اس وقت بابر اعظم کی ایوریج ODI میں 54، ٹیسٹ میں 45 اور T20 میں 49 کی تھی، اور یہ بابر اعظم اب ایک سپر سٹار بننے کے سفر پر تھا۔ بابر اعظم کے وائٹ بال میں کیپٹن بننے کے بعد مصباح نے چیف سلیکٹر کی پوسٹ سے ریزائن کر دیا، اور اب مصباح الحق پاکستان کے کوچ تھے۔ اس وقت مصباح الحق پاکستان ٹیم کے مین ڈیسیژن میکر ہوا کرتے تھے، یعنی مصباح الحق اس وقت پاکستان ٹیم کے زیادہ تر فیصلے لیتے تھے۔ کپتان سے زیادہ مصباح الحق کے پاس اتھارٹیز تھی کہ وہ ٹیم کو کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہیں۔ رمیز راجہ نے بابر اعظم کو فیصلے کرنے کا اختیار دیا اور مصباح نے پاکستان ٹیم کی کوچنگ بھی چھوڑ دی۔ اس کے بعد رمیز راجہ نے ثقلین مشتاق کو ہیڈ کوچ بنا دیا۔ بابر اعظم کو اپنی ٹیم خود چننے کا اختیار دیا گیا۔ اب یہ 2021 کا سال تھا جب بابر اعظم پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کو ICC ٹورنامنٹ میں لیڈ کرنے والے تھے۔ بابر اور رضوان کی اوپننگ جوڑی بن چکی تھی۔ انڈیا میں ہونے والا یہ T20 ورلڈ کپ کچھ ریزنز کی وجہ سے دبئی میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان کا میچ اس T20 ورلڈ کپ میں انڈیا سے ہوا، جس میں شاہین افریدی نے لاجواب بولنگ کی، اور دوسری اننگ میں بابر اعظم اور محمد رضوان نے اوپن پر ہی میچ فنش کر دیا۔ یہ ورلڈ کپ میں پہلا میچ تھا جو پاکستان نے انڈیا سے جیتا تھا۔ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان نے انڈیا کو ورلڈ کپ میں نہیں ہرایا تھا۔ اب بہت سے لوگ یہاں پہ یہ بولیں گے کہ پاکستان اس دن صرف ڈیو فیکٹر کی وجہ سے جیتا تھا۔ ڈیو فیکٹر یعنی پچ کے موئسچرائز ہونے کی وجہ سے۔ دوسری اننگ میں بولنگ سائیڈ کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی، ان کے لیے بال کو صحیح سے گرپ کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا، اور رات کے میچز زیادہ تر دوسرے بیٹنگ کرنے والی ٹیم جیت رہی تھی۔ کچھ حد تک یہ بات تو ٹھیک ہے، دبئی میں شام کے میچز میں دوسری بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو ڈیو کی وجہ سے فائدہ ہو رہا تھا، لیکن بغیر کوئی وکٹ دیے ہی میچ جیتنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اگر ہم پاکستان کے گروپ میچز کو دیکھیں تو پاکستان نے 5 میچز کھیلے تھے، جن میں 2 میچز میں پاکستان نے پہلے بھی باری کی تھی، اسکاٹ لینڈ اور نمیبیا کے اگینسٹ، لیکن پاکستان نے یہ میچز بھی جیتے تھے۔ اب بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ تو چھوٹی ٹیمز تھیں، تو اب ہم ساؤتھ افریقہ اور انگلینڈ کے میچ کو دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ٹیمز اچھی ہیں اور یہ سب مانتے ہیں کہ یہ دونوں ٹیمز ایک دوسرے کے ٹکر کی ہیں۔ اب اگر اس میچ میں نظر ڈالی جائے
تو اس میچ میں پہلے بیٹنگ کرنے والی ساؤتھ افریقہ نے جیتا تھا۔ اور اسی طرح اس T20 ورلڈ کپ میں کچھ اور بھی میچز ہیں جہاں پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے میچ جیتا ہوا ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں دوسری باری کرنے والی ٹیم کو ڈیو کی وجہ سے فائدہ تو مل رہا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ 2 بیٹسمین انڈیا جیسی بڑی ٹیم کو وکٹ دیے بغیر میچ جیت جائیں۔ یہ بابر رضوان کی بہترین باریاں تھیں جنہوں نے ہسٹری میں فرسٹ ٹائم پاکستان کو میچ جتوایا تھا، اور وہ بھی 10 وکٹوں سے۔ اس ورلڈ کپ میں بابر اعظم کے انڈر پاکستان کی ٹیم ان میچیبل تھی۔ پاکستان کے لیے یہ ورلڈ کپ ایسے ہی تھا جیسے انڈیا کے لیے 2023 کا ورلڈ کپ۔ گروپ سٹیج میں سارے ہی میچز جیتنے کے بعد جب پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا سے سیمی فائنل میں ملی تو یہاں پاکستانیوں کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ یہ میچ اس لیے زیادہ ایموشنل بھی تھا کیونکہ میچ کے آخر تک پاکستان کی ٹیم اس میچ میں بنی رہی تھی۔ اگر حسن علی وہ کیچ پکڑ لیتے تو موسٹ پروبیبلی پاکستان یہ میچ جیت جاتا، اور پاکستان کی ٹیم جتنی اچھی نظر آ رہی تھی وہ اگلی فائنلسٹ نیوزی لینڈ کو بھی فائنل میں ہرا سکتی تھی۔ بابر اعظم کی کپتانی میں یہ ایک ہی ورلڈ کپ تھا جس میں پاکستان کی ٹیم صحیح میں بیسٹ ٹیم نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد آنے والے بڑے ٹورنامنٹس میں بابر اعظم پر فیلڈ کیپٹن کا داغ لگا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے آتے ہیں 2022 میں ہوئی بائی لیٹرل سیریز پر۔ آسٹریلین ٹیم پاکستان آئی 3 میچز کی ODI سیریز کھیلنے۔ بابر اعظم ٹیم کے کیپٹن تھے۔ پہلا میچ آسٹریلیا نے پاکستان کو قذافی اسٹیڈیم میں ہرایا، اور دوسرے میچ میں بھی آسٹریلیا نے 348 کا بہت بڑا ٹوٹل کھڑا کر دیا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا نے اتنا بڑا ٹوٹل بنا دیا ہے تو یہ میچ بھی جیت جائیں گے، لیکن تب تک بابر اعظم بھی اپنی پیک پر ہی تھے۔ چیز کرتے ہوئے بابر اعظم نے 114 رن کی بہترین میچ وننگ ناک کھیلی 137 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ، اور بابر کے ساتھ امام نے بھی بہترین سنچری سکور کی۔ پاکستان نے اس میچ میں اپنا سب سے بڑا سکسیسفل رن چیز کیا تھا، اور اس کے بعد تیسرا ون ڈے میچ بھی پاکستان نے آسٹریلیا سے 9 وکٹوں سے جیت لیا۔ پلیئر آف دا سیریز بنے بابر اعظم۔ اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم پاکستان آئی 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنے، اور ویسٹ انڈیز بھی پاکستان سے بری طرح ہار کے گئی۔ پہلے ون ڈے میں بھی بابر نے سنچری بنائی اور دوسرے ون ڈے میں 77 رن۔ کل ملا کے اس وقت تک تو پاکستان کی ٹیم ڈومینیٹ ہی کر رہی تھی۔ انہوں نے ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کیا اور آسٹریلیا سے بھی ون ڈے سیریز جیتی۔ اس کے بعد پاکستان کی سیریز شیڈیول تھی نیدرلینڈ کے ساتھ، اور پاکستان نے نیدرلینڈ کو بھی وائٹ واش کر دیا۔ اور اب بابر اعظم کی کپتانی میں ان کے لیے اگلا چیلنج تھا ایشیا کپ 2022۔ امیدیں تو یہی تھی کہ پاکستان اس بار بھی 2021 والی کرکٹ کھیلے گا، لیکن اس ایشیا کپ میں پاکستان کے کپتان ہی فیل ہو گئے۔ بابر اعظم کے پرفارمنس کے بغیر بھی پاکستان ٹیم اس ٹورنامنٹ کے فائنل تک آئی اور فائنل میں سری لنکا سے ہار گئی۔ پاکستان کے فائنل ہارنے کا ریزن تھا بیٹنگ کولیپس۔ بابر اعظم بڑے سٹیج پر بھی رن نہیں بنا سکے، اور وہ ٹوٹلی اس ایشیا کپ 2022 میں بری طرح فلاپ رہے۔ T20 ورلڈ کپ 2022 بابر اعظم کی کپتانی اور بیٹنگ دونوں خراب تھی۔ پاکستان کا اس ورلڈ کپ میں سیمی فائنل کھیلنا بھی صرف قدرت کی وجہ سے ہی ہوا تھا، باقی پاکستان اس ورلڈ کپ میں صرف اپنی بولنگ لائن اپ کے سر پر ہی تھا۔ بابر اعظم بھی صرف سیمی فائنل میں پاکستان کے لیے ایک اچھی نوک کھیل پائے تھے۔ اس کے علاوہ بابر نے ایک میچ میں بھی پاکستان کے لیے کوئی بڑی باری نہیں کھیلی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے سلیکٹرز، کوچنگ سٹاف اور چیئرمین شپ میں بھی چینجنگ دیکھنے کو ملی، اور اب آہستہ آہستہ بابر اعظم کے ساتھ ایک فیلڈ کیپٹن کا ٹیگ لگتا جا رہا تھا۔ نہ صرف وائٹ بال بلکہ ٹیسٹ میں بھی پاکستان آسٹریلیا اور انگلینڈ سے سیریز ہار چکی تھی۔ اب آیا 2023 کا ایشیا کپ۔ بابر اعظم کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں چل رہی تھی، اور نہ ہی وہ کپتانی میں کچھ خاص کر پا رہے تھے۔ خیر بابر اعظم کو اس ایشیا کپ میں بھی کیپٹن چن لیا گیا، اور 2023 کے ایشیا کپ میں بھی پاکستان کی پرفارمنس بہت بری رہی، خاص طور پہ انڈیا والا میچ، جہاں انڈیا نے پاکستان کو 228 رن کے بہت بڑے مارجن سے ہرایا تھا۔ اس ایشیا کپ میں بابر نے صرف نیپال کے اگینسٹ پرفارم کیا۔ پاکستان سپر 4 سے ہی باہر ہو گئی۔ پاکستان کی بولنگ لائن اپ نسیم شاہ کے انجر ہونے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ ورلڈ کپ 2023 سے پہلے ہی سب یہ جانتے تھے کہ اگر بابر اعظم اس ورلڈ کپ میں بھی پاکستان کے لیے پرفارم نہ کر پائے تو ان کے لیے یہ ایز اے کیپٹن آخری ورلڈ کپ ہونے والا ہے۔ بابر آپ کے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کا اثر تو نہیں لے رہے ہیں؟ اس کا کوئی پریشر تو نہیں ہے اس بات کا؟ سر مجھے تو پتہ بھی نہیں کیا چل رہی، میں دیکھتا بھی نہیں۔ اور 2023 کے اس ورلڈ کپ میں بھی بابر اعظم کی ایک بھی سنچری نہیں آئی، اور اس کے ساتھ جن پلیئرز کو بابر نے ٹیم میں رکھا تھا
وہ بھی صرف 1-2 میچز کے علاوہ گندا پرفارم کرتے ہوئے ہی نظر آئے۔ انگلینڈ کے اگینسٹ پاکستان نے اپنا شیڈیولڈ گروپ سٹیج کا آخری میچ کھیلا اور بابر اعظم کی کپتانی اس میچ کے بعد پوری ہو چکی تھی۔ بابر اعظم کپتانی کے انڈر بہت پریشر میں تھے۔ ان کا پاکستان کے لیے بیٹنگ میں کھڑا ہونا بہت ضروری تھا کیونکہ بابر کے علاوہ کوئی بڑی پرفارمنس دینے والا نہیں تھا اور یہی پریشر اب بابر کو افیکٹ کر رہا تھا۔ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان واپس آنے پر بابر اعظم سے کپتانی لے لی گئی اور اس کو ریزائنیشن کا نام دے دیا گیا۔ اس سے پہلے یہ پلاننگ ہو چکی تھی کہ شاہین افریدی پاکستان کو T20 میں لیڈ کریں گے اور پاکستان نے شاہین کی کپتانی میں نیوزی لینڈ کا ٹور کیا جس میں پاکستان نے 5 T20 میچز کھیلے جس میں بابر نے 213 رن بنائے۔ بابر اعظم کی ایوریج نیوزی لینڈ کے اس ٹور پر 42 کی رہی جو کہ ٹھیک ٹھاک ایوریج تھی اور سٹرائک ریٹ بھی بابر اعظم کا اس سیریز میں 142 کا رہا، یعنی ایز اے پلیئر بابر اعظم اچھا پرفارم کر رہے تھے۔ لیکن پھر دوبارہ سے پولیٹکس کھیلی گئی، بابر کو ایک دفعہ دوبارہ وائٹ بال کا کپتان بنا دیا گیا اور شاہین سے صرف ایک سیریز کے بعد ہی کپتانی چھین لی گئی۔ اس ٹائم بابر اعظم کو پاکستان ٹیم کی کپتانی نہیں لینی چاہیے تھی، وہ پہلے بھی مسلسل کیپٹنسی کرتے ہوئے فیل ہی ہوتے آ رہے تھے، لیکن اب دوبارہ سے بابر اعظم نے کپتانی لے لی اور دوسری دفعہ بابر کے کپتان بننے کے بعد پاکستان ٹیم نے بائیلیٹرل سیریز میں 13 T20 میچز کھیلے جن میں سے وہ صرف 6 ہی جیت سکے۔ آئرلینڈ کے اگینسٹ پاکستان T20 میں ہار آئی۔ ورلڈ کپ 2024 سے پہلے پاکستان نے انگلینڈ کا ٹور کیا تو پاکستان ٹیم ادھر بھی 2-0 سے ہار کے آئی، لیکن اصل پور پرفارمنس تو پاکستان نے دی اس T20 ورلڈ کپ 2024 میں، جہاں پہلے وہ USA سے ہارے اور پھر انڈیا سے، اور پاکستان جیسی مضبوط کرکٹ ٹیم کی سپر 8 میں بھی جگہ نہیں بن پائی۔ کپتانی کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کی بیٹنگ پرفارمنس بھی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے اور اب بابر اعظم نے فی الحال چیمپئنز ٹرافی 2025 سے پہلے پاکستان کی وائٹ بال کی کیپٹنسی چھوڑ دی ہے۔ ویسے تو یہ بابر اعظم کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے۔ بابر اعظم کے کپتانی چھوڑنے پر انہیں اے بی ڈیویلیئرز نے بھی کانگریٹس کیا اور اے بی ڈیویلیئرز نے لکھا کہ اب آپ ٹیم کے لیے زیادہ سے زیادہ رنز بنا سکیں گے۔ بابر اعظم کپتانی کے پریشر سے نکل آئے ہیں اور اب وہ صرف اپنی بیٹنگ پر فوکس کر سکیں گے۔ خیر فی الحال تو بابر کی بیٹنگ بھی بہت ہی خراب چل رہی ہے، وہ مسلسل بیٹنگ کرتے ہوئے بھی سٹرگل ہی کر رہے ہیں۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ سلو کھیلتے ہیں اور خود پہ ہی پریشر بلڈ کر لیتے ہیں۔ بابر اعظم کو چاہیے کہ وہ انٹینٹ دکھائیں اور ٹیم کو مشکل سچویشن سے نکالیں۔ ایز اے کیپٹن تو بابر اعظم فیل رہے، لیکن امید ہے کہ ایز اے بیٹسمین بابر اعظم پاکستان کے لیے بہت اچھا سرو کر پائیں گے۔ دوستو آپ بابر اعظم کی گزری کپتانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔